أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ألا إن أولياء الله أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. عشق احمد کو دل و جاں میں بسا لیتے ہیں. عشق احمد کو دل و جاں میں بسا رکھا ہے. دامن عشق کو راہوں میں بچھا رکھا ہے. دامن عشق کو راہوں میں بچھا رکھا ہے. ان سے چاہت کا سلیقہ کوئی آتا ہی نہیں. ان سے چاہت کا سلیقہ کوئی آتا ہی نہیں. مستی عشق نے تو سب کچھ ہی بھلا اور باخدا عشق حقیقی کا نشہ ہے. اس کو جس نے بھی خود کو محمد پہ پڑھ گئے صلی اللہ علیہ نہ کوئی عمل ہے کے قابل نامو ہے تمہارے دکھانے کے قابل. لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا. لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا. جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے وہ آئے میرے گھر میں. یہ ہے ان کی مرضی. یہ گھر تھا کہاں ان کے آنے کے اور کرم نے لاج رکھ لی سجدوں کی مرزا. یہ سر تھا کہاں آستانے کے پڑھیے صلی اللہ علیہ
जिंद मुक दी मुक चली अजे मुकिया यारे जुदाया ने जिंद मुक दी मुक चली हाँ जिंद मुक दी अजे मुकिया यारे जुदाया ने बैठिया विच उड़िकाने बैठिया विच उड़िकाने सोने दिया चिट्ठिया जिंद मुक दी मुक चली जिंद मुक दी मुक चली मुक दी गल्ले मुका लइए मुका लइए जिन्हें मनदा यार मना लइए जग नाले बनाने दा की पैदा जग नाले बनाने दा की पैदा जग नाले बनाने पैदा जे सोने जिंद मुक दी मुक चली जिंद मुक दी मुक चली कर जिक्र मदीने वाले दा इहदे च भलाई तेरी है कर जिक्र मदीने वाले दा भलाई तेरी एक बार तू बढ़ जा सोने एक बार तू बढ़ जा सोने एक बार तू बढ़ जा सोने फिर सारी खुदा मुक चली जिंद मुक दी मुक चली और सरकारे करम फरमा जाओ मैं महफिल विच हुण ते सरकार करम फरमा जाओ महफिल विच हुण ते आ जाओ असां दी दियामत वालियां ने असां दी दियामत वालियां ने असां दी दियामत वालियां ने अज बज़्म सजाई जिंद मुक चली जिंद मुक चली अज मुकिया यार जुदाया ने जिंद मुक ऐसी जित होई खेड़ा खेड दे विच हुण जी करदा है सब कुछ हार दिया ऐसी जित होई खेड़ा खेड दे विच हुण जी करदा है सब कुछ हार दिया अपने आका दी करम नवाजियां दा सदके हो के सदका उतार के जेड़ा बख्शिया मैनू मकाम
کرم سیدہ اس کرم تو کرے آثار دیا میرا وس چلے دو جہان سنجڑے میں حضور دیال تو جد مک دے مک دے مک چلے جد مک دے مک دے مک چلے اج بکیا اڈی گانے سونے دیا چٹھیاں آیا نے جند مک دے مک دے مک چل اپنے سینے لائے نے غیرات بھی کرم کمائے اپنے سینے لائے نے غیرات بھی کرم کمائے لے لج پالے مدینے والے نے لج پالے مدینے والے نے لج پالے مدینے والے نے لج پالے مدینے والے دسو کس دے نال جد مک دے مک دے مک چلے مدینے جا کے سوالیاں نو نہیں دسنا پہندا سوال کی او جان دینے دلا دی بولی پتا انہاں نو ہر حال دائے اجے تو ہورا دے بارے سڑیا ہے اجے تو یوسف دے بارے پڑیا ہے جے ویکھ لے تو عربی ماہی پھر پوچھے سا حسن و جمال جد مک دے مک دے مک چلے جد مک دے مک دے مک چلے تے اکلا والے ہار گئے اسی لنگ عرشاتوں ایتے اکلا والے ہار گئے تسی لنگ عرشاتوں پار گئے جبریل بھی نہیں دس سکیا جبریل بھی نہیں دس سکیا جبریل بھی نہیں دس سکیا کہ تو تیک رسائی جد مک دے مک دے مک چلے جد مک دے مک دے مک چلے کدیاں سوڑا اس محفل وچ میں تیرے لکھ احسان منے سارا اور تینوں آندیاں ویکھ کے دیواں سروے تیرے بڑ بج قدم چومے سارا اونا طرز کرنیا سکھیاں نو میں بج حسن تیڑا آنکھیں سا یار فریدہ جے تو آ جاوے تے میں سر نظر آنے سا جد مک دے مک چلے جد مک دے مک دے مک چلے جے دل چیار پلیتی ہے جے نیتی جینا نیتی ہے جے دل چیار پلیتی ہے جے نیتی جینا نیتی ہے علمیہ نمازہ کس کارے علمیہ نمازہ کس کارے علمیہ نمازہ کس کارے علمیہ نمازہ کس کارے
मुकदे मुकदे अरे जो उनके हिजर के गम में रुलाए जाते हैं उन्हें हुजूर के जलवे दिखाए जो उनके हिजर के गम में रुलाए जाते हैं उन्हें हुजूर के जलवे दिखाए जाते हैं और जिनके सीने में सच्ची पक्की लगन हो मदीने की अरे दरे हुजूर पे एक दिन बुलाए जिंद मुकदे मुकदे मुकचले जिंद मुकदे मुकदे मुकचले अज मुखिया रे जुदाया ने बैठे विच उड़िका दे बैठे विच उड़िका दे सोने दिया चिट्ठियां आया ने जिंद मुकदे मुकदे मुकचले जिंद मुकदे कमाले तेरा की जाना सोने अगर कमाले तेरा की जाना सोने अगर कमाले तेरा की जाना सोने करम कमा दे तेरा की जाना उजड़ी चोग वसा दे तेरा के जाना मेरा आका उजड़ी चोग वसा दे तेरा के जाना मेरा आका उजड़ी चोग वसा दे तेरा के जाना मेरा आका उजड़ी चोग वसा दे तेरा के जाना मेरा आका सोने करमा दे तेरा के जाना मेरा आका सोने करमा दे तेरा
ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں گھر میں خیر و برکت کا نزول آمین یا مولا کریم جتنے بھی اس وقت حاضری موجود ہے یا اللہ ہم سب پر نظر رحمت ہمارے دلوں کو اپنی یاد اور ذکر سے آباد یا اللہ دنیا کی محبت نکال کر کے اور اپنے حبیب کی محبت کے بعد نصیب یا اللہ ہم کو شیر دے پورے خاندان پر نظر رحمت یا اللہ اس گھروں میں اسی طرح یہ ذکر و فکر جاری یا اللہ ہمارا سفر خیر و خیر کے ساتھ یہاں کہیں سے ہو کر کے آئے ہیں یا اللہ جگہوں پر علاقوں گھروں میں بھی خیر و برکت یا اللہ یہ محافظ سب کے لیے باعث ذریعہ نجات اور سکون بنا آنے والے سفر جو بھی ایام ہے یا اللہ خیر کے ساتھ یا اللہ ساری محافظ کو اپنی یاد اور ذکر سے آباد یا اللہ مستجاب الدعوات بنا والحبیب الذی ترجع شفاعت لکل قول من الاحوال مقتحب یا اللہ پاک مرشد پاک صحت تندرستی عطا آمین مولا کریم شان مستفیض سمجھ عطا آمین یا اللہ پاک انہوں دے فیض نے ساری دنیا تے جاری ساری فرما آمین انہاں سڑے دی عمر تے بھی برکت آمین انہاں دا سایہ سڑے سرا تے پاک قیامت سلام آمین آمین صلی اللہ تعالی لوگوں کو طرف کرنا اور بڑا اچھا کاروبار تھا دبئی میں مسکت دبئی سے جو ہے وہ مسکت جا رہا تھا اوورٹیک کرتے ہوئے سامنے آ کر کے ایک دوسرے ٹرالر سے اس کی گاڑی لگ بس اسی موقع پر وہ بیچارہ فوت ہو گیا اس ایکسیڈنٹ میں اور گاڑی بالکل ایسے پچک گئی وہ تصویریں انہوں نے دکھائی لیکن کل وہ کہہ رہے تھے ہم حیران تھے وہ ڈاکٹر بھی حیران تھے جیسے گاڑی پچک گئی اس کے اوپر ایک خراش بھی نہیں سینے کے اوپر سرخ سا نشان کا بہرحال ہر شخص میں ایک وقت مقرر ہے
جانا سب نے ہے اور اللہ نے شاید اس کا زندگی کا خاتمہ مختصر لکھا ہوا، حال چھوٹے چھوٹے بچے رہے. تو کل اس کے گھر میں ویسے بیٹھا تو اس نے کتابیں لا کر کے رکھی ہوئی. تو واقعہ کربلا کے حوالے سے کہا کہ جتنے بھی انبیاء آئے تو سب نبیوں کا روایات یا وہ خود بمائے کنبہ کسی کو شہادت نصیب نہیں تھی، یعنی پورا خاندان کا خاندان. تو لیکن جب بات حضور پر آئی خاتم الانبیاء تھے سارا کچھ، تو آخر میں آپ کی اولاد بمائے کنبہ دین اسلام کی خاطر پورا، یعنی پورا کنبے کا کنبہ جو ہے اسی راہ میں جو ہے پیدا ہو گئے، اسی راستے میں دین کی سربلندی کے لیے چلا گیا. تو یہ واقعات سانحات حالات اس نے بڑے عجیب انداز سے لکھے ہوئے تھے. بہرحال بس یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کے ذکر کے لیے انہوں نے اپنے سینوں کے اوپر جو ہے وہ تیر کھانا پسند کر لیے، لیکن اس کلمے کو جو ہے چھوڑنا اور نیچے کرنا جو ہے ان کو گوارا ہے. اور آنے والی اس امت کے لیے کہ آج اور آپ ہم دیکھو آرام سے سکون سے بیٹھ گئے ذکر کر کلمہ شریف نعت شریف پڑھتے، کیا وجہ تھی کہ وہ انہوں نے قربانیاں دی تو آگے امتیوں کے لیے آسانی پیدا ہو. ورنہ تو جو حالات گزرے، جب پورا 72 کے 72 لوگ شہید ہو گئے تو آخر میں ایک چھوٹا علی اصغر رہ گیا اور بس بیویاں رہ گئی. اور بیویوں کا کیا حال تھا کہ خیمے جلا دیے گئے، سروں سے چادریں ان کی کھینچ کر دی اور کوفہ و بصرہ سے جو ہے ننگے پیر چلا چلا کر کے شام تک لے کر کے آئے. اور پھر شام کی بازاروں میں بے آبرو اس طرح چادریں کھینچ کر کے اس کو ایسے گزار دی. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے کے اوپر چڑھا کر، یعنی اگر پڑھنا تو دور کی بات ہے، انسان ویسی محسوس کرے کہ کتنا، یعنی سوچے کہ آخری نبی پھر ان کی اولاد تھی اور ان اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی، لیکن ان کے ساتھ کتنا سخت وقت گزر گیا. ہم لوگ جب شام میں گئے، مسجد انبی کے اندر ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر کہتے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لا کر کے رکھا جائے. اس کمرے میں پھر ہم لوگ گئے، نفل پڑھے، 2 رکعت دعائیں کی. پھر ادھر سے یہ قافلہ نکلا. یزید پلید نے کہا اب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کہاں جانا پسند کریں گے. انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں مصر بھجوا دیے. تو بہرحال کچھ بیویاں شام میں رہ گئی، کچھ مصر چلی گئی. اور بعض تاریخی روایات میں اب 2 جگہ آتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے وہ کربلا میں ہے، لیکن ہم لوگ جب مصر گئے، مصر میں مسجد حسین ہے، اسی کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ادھر ہے اور دڑ مبارک جو ہے وہ کربلا میں. تو مسجد میں گئے، وہاں کے علماء سے پوچھا کہ یہ 2 روایت ایسی چل رہی. تو ان کا مستند ویسے ہمارے مصر کے علماء کہتے وہ یہی ہے، کیوں کہ یزید نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ واپس جائیں، کیونکہ جب واپس جائیں گے تو مسلمانوں کے اندر جو ہے بلوہ کھڑا ہونے کا خطرہ تھا، لڑائی فساد کا. اس لیے انہوں نے سب کو بماستر یہاں بھجوا دیا. اس مسجد کے اندر پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کئی جو ہے تبرکات پڑی تھی. آپ کا جو ہے تلوار مبارک پڑی ہوئی تھی، حضرت علی شیر خدا کی بھی تلوار پڑی ہوئی تھی، آپ کا جبہ مبارک پڑا ہوا تھا، کعبہ شریف کا غلاف لکڑی کا ایک اتنا ٹکڑا تھا جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں فتح مکہ کے وقت سے تو وہ ٹکڑا بھی وہیں پر پڑا. یہ مہینہ بڑی برکت والا مہینہ بھی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب آسمان سے اتارا گیا تو 300 سال حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے. کس چیز کے لیے؟ یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے جنت سے اتار دیا، روتے اس لیے رہے کہ جنت میں فرشتے جو ذکر کرتے تھے اس ذکر کے لیے حضرت آدم علیہ السلام. تو آخر میں جب 300 سال گزر گئے تو
تو حضرت حوا اور حضرت آدم کی ملاقات بھی نہیں ہوئی. حضرت حوا ایک طرف تھی, حضرت آدم علیہ السلام. یہ جبل رحمت جو ہے جہاں پر حج ہوتا ہے, عرفات کا میدان, یہاں پر پھر اس پہاڑی پر حضرت آدم ادھر سے چڑھے, حضرت حوا ادھر سے چڑھی, تو دونوں کی ملاقات وہاں جبل رحمت کی. اور ان کی وہ ملاقات کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جو ہے خیر و برکت اور حاجیوں کے لیے حج کی مقبولیت اور قبول کی جگہ بنائی. اور وہاں پر آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم اوپر آسمان کی طرف دیکھ. جب دیکھا تو اللہ نے زمین سے آسمان کی عرش کی محفل ان کو پھر دیکھا, ذکر کی محفل بتا. اس پر علماء نے کچھ گفتگو بھی لکھی ذکر کے اوپر یا کیفیت کے اوپر. بہت بڑے علماء نے اس کے اوپر شرح بھی, وہ کسی اور موقع پر بات ہوتی. تو بہرحال وہ اس ذکر کے لیے روتے رہے 300 سال. یہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات بھی عاشورے والے دن. اسی طریقے سے فرعون کے اوپر فتح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی 10 عاشورے کو ہوئی. موسیٰ نوح علیہ السلام کے اوپر کی امت پر جب عذاب آیا اور عذاب جب ٹلا اور نوح علیہ السلام کی کشتی جونے کی پہاڑ پہ لگی, وہ بھی 10 محرم حرام کر دیا. اسی طریقے سے مختلف واقعات. اور ہوتے ہوتے جب اس حضور کی امت کے اوپر یہ وقت آیا تو پھر پورا کنبہ 10 محرم کے دن شہید ہو گیا. اور پھر آتا ہے کتب میں حدیث میں کہ قیامت بھی 10 محرم الحرام کو ہی برپا ہوگی. اس کا جو ہے روزہ 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ جو ہے اس کے بڑے فضائل ہیں, برکات ہیں, بہت بڑا ثواب ہے. کوشش کریں کہ یہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں سارے دن. یزید جب کہتے ہیں کہ جب وہ آخری وقت آیا تو اس کو ایک درد اٹھا کرتے کولے, اور ایسا تھا کہ تڑپ تڑپ اس کی جان نہیں نکل رہی. کہتے ہیں کئی دن تک کمرے میں تڑپتا رہا تو ڈر کے مارے اس کے قریب بھی نہیں جاتے. تو جب مر گیا لوگ اکٹھے ہو کر کے چلے اس کے بیٹے کو جو ہے, بیٹے کا نام بھی معاویہ, اس کو تخت پہ بیٹھے. کہتے وہ جب تخت پر بیٹھا اور چیخے مارتا وہ اٹھا کہ مجھے اس تخت سے آل رسول کی خون کی جو ہے خوشبو آ رہی. وہ تخت چھوڑ کر کے پاس بیٹھے. اس کے بعد جب خلیفہ بنے تو انہوں نے پھر اعلان کیا کہ جتنے یزید کے سپاہی معاونین تھے جو بھی تھا ان کو بغداد و بصرہ و کوفہ سے چن چن کر نکال کر کے میرے سامنے لایا کہ انہوں نے آل رسول کے ساتھ کیا طریقہ نکالا. کہتے ہیں کہ اس وقت جو اس وقت فوج میں تھے یا ان کے معاونین تھے, جنگلوں کے اندر, پہاڑوں میں, گھاٹیوں میں چھپنا شروع ہو گئے. اور کہتے ہیں یہ اعلان یزید نے کیا تھا. اس وقت اہل بیت اطہار کھل کر سامنے آ گئے تھے. کہتے ہیں کہ پھر وہ فوج گئی, ایک بندے کو نکال کر کے خلیفہ وقت کے سامنے لایا اور جس نے جیسا ظلم کیا انہوں نے اسی طرح اس کے ساتھ کیا کہ تم لوگوں کو تو دیکھ کر کے میرے آنکھوں میں خون اتر آیا. اس طرح شمر کو دوسروں کو اسی طریقے سے انہوں نے ہٹایا. بہرحال بہت بڑا منظور کا